دوست نے اسٹام فروش کے بعد 3 بار طلاق لکھ دی، زبان سے بھی اقرار کیا ہے، لیکن اب ایک مولوی کہتا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے، تو میاں بیوی سلو کرا رہے ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان چاروں کے نزدیک 3 طلاقیں 3۔ سب سے بڑے قرآن کے سمجھنے والے حضرت ابن عباس ہیں، ان کے نزدیک بھی 3 طلاقیں ایک وقت میں دے تو 3 ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بھی 3 طلاقیں 3 ہیں، حضرت عبداللہ مسعود کے پاس بھی 3 طلاقیں 3 ہیں۔ تو بہرحال تمام امت کا اس پہ اجماع ہے، ما سوا بعض علماء اہل حدیث کے۔ اللہ ہم پہ بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن یہ بڑا سخت مسئلہ ہے حلال و حرام کا۔ جب ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو، سارے ائمہ ایک طرف کھڑے ہوں، سارے مجتہدین ایک طرف کھڑے ہوں، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی اسی پہ عمل کرے کہ 3 ہے اور 1۔ کہتے ہیں کہ پاکستان سے آپ کے لیے بہت دعائیں ہوتی ہیں، اللہ ان کی جزائے خیر دے۔ ایک آدمی تو آپ کا نام لے کے رو کے آپ کے لیے دعائیں، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک اس کی تمام حاجات مشکلات پوری کرے۔ بھائی یہی ایک دوسرے کی دعا سے تو ہم چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے دعا کر دی، آپ نے میرے لیے دعا کر دی، گاڑی چل پڑی۔ میرا خاندان جو ہے ایک قادیانی خاندان تھا، پھر اللہ نے ہدایت دی کہ وہ اللہ کی رحمت سے سب کے سب مسلمان ہو گئے، میں بھی مسلمان ہو گیا، لیکن ان میں ابھی بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو مرزا قادیانی کی طرف سے مجھے سناتے ہیں اور ان کے مجھے جواب نہیں آتے۔ آپ بالکل جواب نہ دیں، آپ ایسا کریں کہ علماء جو ہیں تحفظ ختم نبوت کے، یا ویسے بھی جو بھی علماء ہوں کسی بھی جماعت کے ہوں، ان کو ملا کے ان کے جو اشکالات ہیں، جو اعتراضات ہیں، جو شبہات ہیں وہ دور کریں۔ آپ کوشش نہ کریں، آپ اگر کوشش کریں گے تو اور پکے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو تو مسائل کا پتہ نہیں، آپ تو جواب دے نہیں سکتے۔ اس لیے یہ کام علماء کا ہے، اور ختم نبوت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ان کو پڑھائیں، قادیانیوں کے مغالطات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ان کو پڑھائیں، اسی طرح ان علماء کی کیسٹ یا CD وغیرہ ان کو سنائیں، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک آدمی حضور کو مارنے کے لیے جا رہا تھا، حضرت عمر نے اس کو کتا کہا تھا، یہ تو پتہ نہیں ہے، آپ نے کسی سے سنا ہوگا، ہم نے تو نہیں سنا ہوگا۔ اگر میں مسجد میں داخل ہوں، لوگ سنتیں اور قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بالکل سلام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنی تحیت المسجد پڑھیں، ان کو ڈسٹرب نہ کریں، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ حضرت عمر ان لوگوں میں نہیں تھے کہ حضور کے دشمن کو کتا کہہ کے چھوڑ دیتا، وہ تو گردن کاٹ کے یہ رکھ دیتا ہے۔ یہ تمہارے لوگ ہیں ایک دوسرے کو کتا بلی کہہ کے خوش ہو جاتے ہیں، وہ تو عمر تھا، اس کا نزدیک تو فیصلہ یہی تھا کہ جو اللہ کے نبی کو نہ مانے میری تلوار پہ فیصلہ کرے۔ میں بہت زیادہ کام کرنا، نماز میں بھول جاتا ہوں، بہرحال کوشش کریں مثلا انگلیوں پہ گنتے رہیں، بھی 1 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، تاکہ انسان جو ہے بھول جاتا ہے۔ یا سورتوں کی ترتیب بنا لیں کہ میں پہلی رکعت میں یہ پڑھوں گا، دوسری میں یہ پڑھوں گا، تو اس طرح بھی انشاءاللہ آپ نہیں بھولیں گے۔
ویسے آپ کو پیسے تو نہیں بھولتے جو گھر میں رکھے ہیں، نماز ہی بھولتی ہے، توجہ جو نہیں ہے۔ دیکھو میں بانٹ رکھنا جائز ہے کہ دیکھو پیسے مسئلہ آ گیا نہیں یہ کہنا کہ بانٹ رکھنا جو ہے مجھے نہیں پتا بانٹ کیا بلا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو جدہ سے مکے آئے احرام کے بغیر حج کے پھر دم دے دیو، ٹھیک ہے، لیکن اگر مسجد عائشہ سے احرام باندھ دیتے تو دم بھی نہ دینی پڑتی۔ جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کے کفر میں کوئی شک ہے؟ اللہ کہتا ہے میں راضی ہوں، یہ ناراض ہے۔ اللہ کہتے ہیں رضی اللہ ہوا، میں ان سے راضی ہوں گی، ابھی ناراض ہے تو قرآن کے مخالف ہے۔ اگر ایک آدمی کی عمر 100 سال ہے اور وہ چلنے پھرنے کے معذور ہے، اس کے لیے ضروری حج بدل کے لیے کسی کو بھیج دے، خود نہ آئے۔ سجدے کی حالت میں دعائیں مانگی جا سکتی، بلکہ وہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور حضور زیادہ مانگتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ لیکن یاد رکھیں اگر نماز نفل ہے علیحدہ پڑھ رہے ہو، اگر فرض ہے امام کو وشیر تسبیحات زیادہ کہیں، دعاؤں میں نہ لگ جائیں۔ سبحان اللہ 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ کہہ دو، 7 دفعہ کے بجائے 9 دفعہ کہہ دو، 9 کے بجائے 11 دفعہ کہہ دو۔ صلاۃ التسبیح ایک ضعیف روایت میں ہے، اس لیے فضائل اعمال میں علماء اس میں عمل کرتے ہیں۔ اگر بھائیوں نے والد کی زندگی میں اپنی کمائی سے اپنی جائیداد الگ بنائی ہے تو اس میں بہنوں کا حصہ ہے؟ بالکل نہیں۔ جو بھائیوں نے کمایا اس میں بہنوں کا کیا تعلق ہے؟ بہنیں تو اپنے باپ کی جائیداد کی وارث ہیں۔ بہرحال ایک بندے کا اپنے بھائی سے جھگڑا ہے، بات چیت بند ہے، 3 دن سے زیادہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے بات چیت بند نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسی بات ہے تو جو آدمی کہہ دے گا ٹیلی فون پہ یا ویسے السلام علیکم، اب اس پہ گناہ نہیں ہوگا، جو جواب نہیں دے گا وہ گناہ گار۔ جو لوگ سبیل یا زکوٰۃ دیتے ہیں، جو لوگ ادھر کام کر رہے ہیں وہ لے سکتے۔ بھائی اللہ کے بندے پیسے والے ہوتے تو بڑا جھاڑو دیتے بیچارے، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے صفائی کرتے، یہ مستحق ہے، ان کو دینا چاہیے۔ جس کو نماز جنازہ نہیں آتی، تکبیریں تو آتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، بس وہ 4 تکبیریں کہے تب بھی جنازہ ہو جائے گا، اور دعا سیکھتا رہے، یاد کرتا رہے۔ روزہ ٹوٹ جائے، کیوں ٹوٹ جائے وجہ اور بتائیں نا کیوں ٹوٹا ہے، بہرحال اس کے بدلے میں روزہ رکھنا ہوگا۔ گھر میں نماز ہوتی ہے لیکن مسجد قریب ہو تو پھر مسجد میں پڑھو۔ عورت اپنے مرد کی میت کو غسل دے سکتی ہے اگر کوئی اور مرد نہ ہو، اگر اور مرد غسل دینے والے موجود ہیں پھر عورت نہیں دے سکتی۔ ایک آدمی کب تک پردیس میں اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے؟ یہ تو ہر کسی کے حالات ہیں، صبر کا معاملہ ہے۔ بعض عورتیں بھی صابر ہوتی ہیں، مرد بھی صابر ہوتے ہیں، بعض لوگوں سے 2 دن بھی نہیں گزارے جا سکتے ہیں۔ حضرت عمر 6 مہینے کا حکم دیتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر کام میں ہو اور گھر نہیں آ سکتا، اس کو اطلاع ہو جائے وہ کام سے گھر نہیں آ سکتا، کیا کرنا چاہیے؟ جھوٹ نہ بولے، بس معذرت کریں ان سے۔ میں نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، گرمی شدید پڑ رہی تھی، تو چھوٹا رومال جو ہے میں نے سر پہ ڈال لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال جب
نماز کھڑی ہو جائے تو اب کوئی سنت یا نفل نہ پڑھے. اگر پہلے سے بھی پڑھ رہے ہیں، مثلا 4 رکعات کی نیت ہے، تو 2 پہ سلام پھیر کے جماعت میں مل جائے. کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اب فرض کے بغیر اور کوئی نماز نہ پڑھے. میرے کچھ رشتہ دار جو فوت ہو گیا، مجھے پتہ نہیں ان کا عقیدہ کیسے تھا. انشاءاللہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، ان کے لیے عمرہ کرو، دعا کرو، سب کچھ کرو. اب یہ تو نہیں کہ وہ ہندو تھے یا سکھ تھے، کلمہ تو پڑھتے تھے نا. باقی باریکیاں تو اللہ جانتے ہیں. میں دوسرے شہر سے مکے آیا ہوں حاجیوں سے ملنے کے لیے. میرے لیے طواف واجب ہے؟ کوئی واجب نہیں ہے. اب جب آپ عمرہ ہی نہیں کیا تو طواف کیا کریں گے؟ میرے چچا ایک زمیندار کے مینیجر ہیں. انہوں نے 5 بیگھے زمین خریدی اور جو زمیندار فوت ہو گیا اس کے بیٹے سے 15 بیگھے زمین 50 لاکھ میں 10 سال پہلے خریدی. زمیندار کے بیٹے نے 50 لاکھ لے لیے، زمین کا انتقال نہیں دیا. اب زمین مہنگی ہو گئی ہے، وہ زمین کا انتقال نہیں دیتا. وہ نہ زمین دیتا ہے نہ پیسے دیتا ہے. اللہ ہدایت دے، اللہ سے دعا کرو. 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اسی نیت سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ میری مشکل جو ہے وہ حل فرما دے. تو روزانہ 2 رکعت نماز پڑھا کرو اسی نیت سے، اسی کام کی نیت سے. اللہ قادر ہے اس کے دل میں رحم ڈال دے. جب طواف شروع کرتے ہیں تو ایک ہی دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. میری بیوی ہے، نماز روزہ قرآن کی پابند ہے، لیکن جب بھی خاوند سے بات کرتی ہے، بدتمیزی سے بات کرتی ہے، تو ایسے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے خاوند کو ایک مقام دیا ہے. حضور نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے اور سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کا سجدہ کرے. تو بہرحال یہ ہے کہ اپنا اس کی بدزبانی کے لیے اللہ کا نام ہے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال. یہ پڑھ کے دعا کیا کرو کہ یا اللہ اس کو بدزبانی سے بچا. میری ایک بہن کو حساب کا چکر ہے. حساب کا تو کوئی چکر نہیں ہوتا، یہ تو ایسے پیروں نے بنایا ہوا ہے. وہ خود بیچارے چکر میں ہیں. دیکھا نہیں ہے کہ سڑک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، 5 روپے لے کے آپ کو قسمت کا حال بتاتے ہیں کہ جی آپ کا 17 گردش میں، بدبخت 13-17 گردش میں تو سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے. میں تو پھر بھی گھر میں رہتا ہوں. 17 تو 13 گردش میں ہے، تو اپنا 17 نہیں نکال سکا تو میرے 17 کو کہاں سے نکال؟ یہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. بہرحال اگر جنات کا شبہ، اصل میں بعض وجہ یہ ہے کہ بعض عورتوں کو بیماری ہو، لوگ سمجھتے ہیں جن کا اثر ہے. بعض بیوی کی خامن سے نہیں بنتی. اب اس نے یہ بہانہ بنا لیا کہ جب تو میرے قریب آتے ہو نا جن آ کے مجھے مارتا ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ جن کو بلا لیتی ہے. اگر وہ ایک دفعہ بھوت بن کے لکڑی پکڑ لینا ہاتھ میں، 2-4 لگائے ڈنڈے، سب جن بھاگ جائیں. ورنہ سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو. ہمارے بلوچ تو اسی طرح علاج کرتے ہیں. کسی عورت کو گھر میں جن ہو جائے نا، بس ریڈیو کو پورے ویلیوم پہ کھول دیتے ہیں، ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک مارتے 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 اچھی طرح سے بچھا دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جن بھاگ گیا ہے. مار کون کھائے؟ ڈنڈے سے تو جن بھی بھاگ جاتا ہے نا. بہرحال سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو، پلاؤ، کوئی جن شن نہیں ہوتا. یہ سب بہانے ہیں. یہ انگریزوں کی عورتوں کو جن نہیں پکڑتے، یہودیوں کو نہیں پکڑتے، سکھوں کو نہیں، صرف مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے جن آئے ہوئے ہیں.
نہیں آپ نے دیکھا ہے کسی ہندو یا سکھ کو مزار پہ آیا ہو جن نکالنے کے لیے؟ حالانکہ ان کی عورتیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، بے پردہ بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ تو باقاعدہ سمندر کے کنارے سن بات لیتی ہیں، ان کو تو جن نہیں پکڑتے۔ بار بار اگر حملہ کریں ہر دفعہ حل کرنا ہوگا، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں، حل ضروری ہے۔ اگر بینک سے قرضہ دے لیکن بینک مفتی کا فتویٰ بھی دیتا ہے کہ ہم اسلام کے اصول کے مطابق قرضہ دیتے ہیں، پھر مفتی جانے تم جانو، مجھے نہیں پتا، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم ثبتنا على الايمان اللهم نور وجوهنا بنور الايمان اللهم نور قلوبنا بنور العرفان اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقرآن اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعله امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں جتنی مسجدیں ہیں مدرسے ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں دین کی جماعتیں ہیں سب کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں یا اللہ عرب میں ہیں عجم میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ